السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بار پھر میں آپ کے بارگاہ میں الہاد کے متعلق ایک اہم ویڈیو آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کے وجود کے خلاف پیش کیے جانے والے اعتراضات میں مسئلہ شر پرابلم آف ایول سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس اعتراض کی عوامی صورت عموماً جذباتی سوالات کی شکل میں سامنے آتی ہے، جیسے اگر خدا موجود ہے تو معصوم بچے کیوں مرتے ہیں؟ زلزلوں میں ہزاروں لوگ کیوں ہلاک ہو جاتے ہیں؟ بظاہر یہ سوالات بہت مؤثر محسوس ہوتے ہیں، لیکن فلسفیانہ اور منطقی تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلائل زیادہ تر اپیل ٹو ایموشن پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ کسی قطعی عقلی برہان پر۔ اس مضمون میں ہم ان دلائل کا تنقیدی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی شر کا وجود خدا کے عدم وجود کو ثابت کرتا ہے یا نہیں۔ جذبات دلیل نہیں ہوتے۔ ایموشن از ناٹ ایویڈنس۔ کسی واقعے پر غم، دکھ یا غصہ محسوس کرنا فطری بات ہے، لیکن کسی چیز کا تکلیف نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی منطقی دلیل نہیں بنتا۔ ایک مریض کا آپریشن ہوتا ہے، وہ شدید درد محسوس کرتا ہے، لیکن اس درد سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ڈاکٹر ظالم ہے۔ درد ایک حقیقت ہے، مگر اس درد کی وجہ اور مقصد پرپس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس کا ٹرم آتا ہے اپیل ٹو ایموشن فیلیسی، یعنی جذبات کو دلیل کے طور پر استعمال کرنا۔ نمبر 2، اگر خدا نہ ہو تو شر کی تعریف کیا ہوگی؟ دا مورل آرگومنٹ۔ ایتھسٹ جب کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت شر ایول ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، شر کس معیار اسٹینڈرڈ کے مطابق شر ہے؟ اگر کائنات محض اندھے مادی عمل، بلائنڈ میٹیریل پروسیس کا نتیجہ ہے، تو پھر قتل، ریپ، غلامی اور نسل کشی کو آبجیکٹیولی غلط کیوں کہا جاتا ہے؟ ایتھیزم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ عمل پسند نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے یہ عمل حقیقتاً آبجیکٹیولی غلط ہے، کیونکہ ایک اعلیٰ اخلاقی قانون دینے والا مورل لا گیور موجود ہے۔ ٹرم آتا ہے آبجیکٹیوی مورلٹی، مورل لا گیور۔ اسٹیپ 3، محدود علم بمقابلہ لا محدود علم، لمیٹڈ نالج بنام انفینٹ نالج۔ ایک 5 سالہ بچہ اگر اپنے والد کو انجیکشن لگواتے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھے گا کہ ڈاکٹر نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن بچہ پوری تصویر، بگ پکچر نہیں جانتا۔ اسی طرح انسان کا علم لمیٹڈ، انکمپلیٹ، فائنائٹ، اور اللہ تعالیٰ کا علم پرفیکٹ، کمپلیٹ، انفینٹ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مجھے اس واقعے کی حکمت سمجھ نہیں آئی، لہٰذا کوئی حکمت موجود نہیں، ایک منطقی مغالطہ، لاجیکل فیلیسی ہے۔ ٹرم آتا ہے آرگومنٹ فرام اگنورینس۔ نمبر 4، دنیا امتحان گاہ ہے، جنت نہیں، ٹیسٹ بنام پیراڈائز۔ بعض لوگ دنیا سے وہ توقع رکھتے ہیں جو دراصل جنت سے متعلق ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بیمار نہ ہو، کوئی موت نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، تو پھر یہ امتحان ٹیسٹ نہیں بلکہ جنت بن جائے گی۔ اسلام کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ تکلیف بے معنی، میننگ لیس نہیں ہے۔ ٹرم ہے ٹیسٹ، پرپس، میننگ فل سفرنگ۔ نمبر 5، فری ول کے بغیر اخلاق ناممکن ہے۔ اکثر بڑے جرائم، اٹلانٹک سلیو ٹریڈ، نیٹو امریکن جینوسائیڈ، ہولوکاسٹ، ایپسٹین فائل، قدرتی آفات نہیں تھے، یہ انسانوں کے اپنے چوائسز کا نتیجہ تھے۔ اگر اللہ ہر برے ارادے کو فوراً روک دے تو آزادی ختم ہو جائے گی۔ انسان اور اللہ کے علم کا فرق بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ کنکلوژن بتاتے ہیں، خلاصہ یوں ہے کہ مسئلہ شر، پرابلمز آف ایول، دراصل ایکچولی خدا کے عدم وجود کی دلیل نہیں بنتا، زیادہ سے زیادہ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں واقعے کی اجازت کیوں دی؟
اور کیوں کا سوال خدا موجود نہیں ہے کہ نتیجے کے برابر نہیں ہوتا۔ دنیا میں شر کا وجود بیک وقت 3 چیزوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکتا ہے: گاڈز ایگزسٹنس، فری ویل، ڈیوائن وزڈم۔ لہذا جذباتی مثالیں، ایموشنل ایگزامپلز، عقل و منطق پر مبنی برہان، لاجیکل پروف نہیں بن سکتی۔ کسی واقعے کا تکلیف دہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا موجود نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس پوری حقیقت، کمپلیٹ ریالٹی کا علم موجود ہے۔ ٹرم آتے ہیں فری ویل، مورل ریسپانسبلٹی، ہیومن ایجنسی۔ ایک مختصر تھاٹ ایکسپیریمنٹ، فرض کریں ایک شخص ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے کھڑا ہے اور دیوار میں موجود ایک چھوٹے سوراخ سے اندر دیکھ رہا ہے۔ اسے صرف ایک کمرہ نظر آتا ہے جہاں لوگ رو رہے ہیں۔ وہ فوراً نتیجہ نکالتا ہے، پوری عمارت دکھ اور ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس عمارت میں ہزاروں کمرے ہیں، کچھ میں تعلیم ہو رہی ہے، کچھ میں علاج ہو رہا ہے، کچھ میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، کچھ میں انصاف فراہم کیا جا رہا ہے۔ سوراخ سے دیکھنے والے کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے غلط دیکھا، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لیمیٹیڈ آبزرویشن کو کمپلیٹ ریالٹی سمجھ لیا۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو ہم اس کے بعد اگلے ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے، اور کئی ایک طریقے کے کمنٹ بھی آتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم آپ کو فل سپورٹ کرتے ہیں۔ امید ہے اسی طرح آپ سپورٹ کرتے رہیں گے، ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں چینل کو شیئر کریں اور علم میں مزید اضافہ بھی کرتے رہیں۔ اور امید ہے کہ میرے چینل کے ساتھ برابر جڑے رہیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔